فورن اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ چائنا میں آتا ہے تو ان کو پہلے جو ہے نا 1 ایئر چائنیز لینگویج پڑھنی ہوتی ہے. میرے مائنڈ میں بھی تھا جب میں ایڈمیشن لے رہا تھا کہ یار چائنا میں ایڈمیشن لے رہا ہوں تو پھر تو چائنیز میں MBBS پڑھنا ہوگا. یار آئی وانٹ ٹو بی اے ڈاکٹر بٹ انفارچونیٹلی پاکستان میں پبلک سیکٹر میں میرٹ نہیں بن رہا اور پرائیویٹ سیکٹر میری بس سے باہر کی بات ہے. سو واٹ آئی ہیو ٹو ڈو ناؤ؟ Ladies and gentlemen, don't worry. I have an answer to that question. That what we have to do now. What will be our next step? Unknown brain, remind me, baby, let's do it. Y'all see me flying, never drop down. Drop down, smoking high, I am not round. I'm not round, no denying what I got now. I got now, keep an eye out, keep it locked down. Locked down, see me flying, never drop down. Drop down, smoking high, I am not round. I'm not round, no denying what I got now. I got now, keep an eye out, keep it locked down. Locked down, you're too strong. When I battle with the beast, bring a few on. The commander and the chief for my crew on. Bullets rattling and whistle at your toque, never sleep by, so السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو اے نیو ولاگ. لیکن ہاں آج کا ولاگ کوئی ٹریول ولاگ نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے. آج کا ولاگ ایک انفارمیٹیو ولاگ ہونے والا ہے. سو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. دس از دی وش آف ایوری فادر اینڈ مدر کہ ان کا بچہ اچھا پڑھے، اچھی ایجوکیشن حاصل کرے، اچھی جگہ سے ایجوکیشن حاصل کرے، اپنے لیے اور فیوچر میں اس سوسائٹی کی بہتری کے لیے کام کرے. اگر ہم آج کل دیکھیں تو موسٹلی جو ہے نا پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ، ہماری بچی ڈاکٹر بنے. موسٹلی یہی چاہتے ہیں. تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ مطلب اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو MBBS کا ٹرینڈ کافی زیادہ ہے، اور اسی طرح اگر ہم میرٹ کو دیکھیں تو پبلک سیکٹر میں میرٹ بھی کافی زیادہ ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر میں پھر اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر ایکسپینسز اتنے زیادہ ہے کہ ایک مڈل کلاس فیملی کے ماں باپ کے لیے وہ ایکسپینسز ایزیلی ارینج کرنا مشکل ہوتے ہیں. تو اس کے بعد وہ پھر سوچتے ہیں کہ ہم کیا کریں. تو موسٹلی ان کے پاس پھر جو ہے نا فورن کنٹریز کا آپشن ہوتا ہے کہ مطلب یا رشیا، کرغستان، آذربائیجان، ازبکستان اس سائڈ پہ اپنے بچوں کو بھیجے، یا چائنا کے سائڈ پہ اپنے بچوں کو بھیجے. تو موسٹلی جو ہے نا ایک رشیا والا سائڈ ہوتا ہے اور ایک چائنا والا سائڈ ہوتا ہے جہاں پر موسٹلی اسٹوڈنٹس جانے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ ہر اسٹوڈنٹ کی اپنی چوائس اور اپنی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کہاں پر جانا چاہتا ہے. لاسٹ ایئر میں نے بھی چائنا میں MBBS میں ایڈمیشن لیا تھا. سو کبھی کبھار لوگ پوچھتے ہیں کہ وائی یو چوز چائنا انسٹیڈ آف رشیا. سو چائنا کو چوز کرنے کے کچھ ریزنز ہیں، کیونکہ میں نے ریسرچ کیا چائنا پہ گوگل کے تھرو ڈفرینٹ جگہوں پر، اپنے فرینڈ سے پوچھا کہ مجھے چائنا چوز کرنا چاہیے یا نہیں. سو وہاں پر مجھے کچھ چیزیں اچھی لگی، جس میں سے فرسٹ انوائرمنٹ میٹرز اے لاٹ، ٹھیک ہے. تو چائنا اگر ہم دیکھیں تو کافی سیکیور کنٹری ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ڈیولپمنٹل وائز سے اگر ہم دیکھیں تو کافی ڈیولپڈ کنٹری ہے. اس کے علاوہ وہاں کے جو ہے نا سٹیزنس کافی فرینڈلی سٹیزنز ہیں. اس کے علاوہ وہاں پر اگر دیکھیں تو ایجوکیٹڈ زیادہ ہے، تو وہ پورا ماحول جو ہے نا وہ ایجوکیشن وائز سے کافی مجھے اچھا لگا. اس وجہ سے میں چائنا کی طرف اٹریکٹ ہوا اور میں نے رشیا اور کرغستان اس سائڈ پہ نہ جانے کا سوچا. اسٹوڈنٹس کے مائنڈ میں ایک کویسچن ہوتا ہے کہ از MBBS فرام چائنا از ورتھ اٹ اور ناٹ. سو میرے خیال میں چائنا از اے گڈ پلیس فار MBBS اینڈ فار ایوری فیلڈ، بیکاز وہ ایک ڈیولپ کنٹری ہے، ٹھیک ہے. وہاں پر فیسلٹیز ہے، وہاں کی یونیورسٹی ورلڈ رینکنگ میں اچھی ہے کافی. اگر میں اپنی یونیورسٹی کی بات کروں تو میں خود نانچنگ میڈیکل یونیورسٹی میں اسٹڈی کرتا ہوں، جو کہ جیانگشی پروونس میں ہے. اور اگر ورلڈ رینکنگ کی بات کریں تو ورلڈ رینکنگ میں ہماری یونیورسٹی دنیا کی 684
نمبر پہ آتی ہے. اور اگر ہم نیشنل رینکنگ کی بات کریں تو نیشنل رینکنگ میں آئی تھنک ہماری یونیورسٹی 83 پر ہے, جو کہ اس یونیورسٹی کی جو ہے نا آپ کو اس سے ثابت ہو سکتا ہے کہ یس اور یونیورسٹی از اے گڈ یونیورسٹی. اور اس کے علاوہ جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں وہ اچھی ہے, لیکن پاکستانی اسٹوڈنٹس کو کچھ باتوں کا دھیان رکھنا ہوتا ہے کسی بھی کنٹری میں ایڈمیشن لینے The most important thing which student has to keep it in mind at the time of admission کہ ہم جس یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرا رہے ہیں آیا وہ PMC کی کون سے لسٹ میں ہے. اگر میں رشیا کرغستان کی بات کروں تو وہاں پر تو یا تو زیادہ تر یونیورسٹی بلیک لسٹ کر دی ہے یا مطلب B لسٹ یا C لسٹ میں کر دی ہے. ہاں A لسٹ یونیورسٹیز بھی ہے لیکن کافی کم ہے. اور اسی طرح ایران کا بھی یہی سین ہے. اگر میں چائنا کی بات کروں تو چائنا کی یونیورسٹیز جو ہے نا نو ڈاؤٹ ورلڈ رینکنگ یونیورسٹیز ہے, مطلب اچھی ورلڈ رینکنگ میں, اور موسٹلی یونیورسٹیز A لسٹڈ ہے. ہاں آیا تھوڑی سی یونیورسٹیز B لسٹ بھی ہے, لیکن مطلب ایڈمیشن لینے سے پہلے آپ PMC کی ویب سائٹ پر یونیورسٹی کا نام دے سکتے ہیں, آپ کو پوری جو ہے نا انفارمیشن آ جائے گی اباؤٹ یونیورسٹی کہ کون سی لسٹ میں ہے. تو ان چیزوں کو تھوڑا سا مائنڈ میں رکھنا چاہیے ایٹ دا ٹائم آف ایڈمیشن, کیونکہ یہ پھر بچوں کے لیے تھوڑی سی پرابلم والی بات ہوتی ہے اور یہ نہ ہو کہ بعد میں کوئی پرابلم ہو. اور سب سے امپورٹنٹ تھنگ جو چائنا کی مجھے لگی وہ ہے کہ وہاں پر MBBS 6 ایئر کا پڑھایا جا رہا ہے, اور اگر ہم اور MD کو دیکھیں تو آئی تھنک سو کہ وہ 8 ایئرز میں مطلب پڑھایا جاتا ہے. سو یہ بھی ایک جو ہے نا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اسٹوڈنٹس کے مائنڈ میں ایک کویشچن آتا ہے کہ یار چائنا میں ایڈمیشن تو لینا ہے بٹ کیسے ہم ایڈمیشن لیں اینڈ ہاؤ ٹو گیٹ رائڈ آف اسکیمس. کیونکہ کنسلٹنٹس جو ہے نا, اگر میں سچی بات بتاؤں تو آج کل بچوں کے فیوچرز کے ساتھ کافی کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں ہر کنسلٹنٹ کی بات نہیں کر رہا, لیکن موسٹلی جو ہے نا ایسے کیسز میں نے خود دیکھے ہیں کہ اسٹوڈنٹس سے جو ہے نا پیسے تو لے لیتے ہیں لیکن ان کا ایڈمیشن نہیں کرایا ہوتا, مطلب جعلی ایڈمیشن لیٹر ایڈمیشن نوٹس ان کے لیے نکال دیتے ہیں. تو ایسے اسکیمز بھی ہوتے ہیں. دوسری قسم کا اسکیم وہ یہ ہے کہ ایڈمیشن تو بندے کا کرا دیتا ہے لیکن جو ہے نا بندے کو چھری بھی پھرا دیتا ہے, بندے کے اوپر چھری بھی پھرا دیتا ہے. وہ کس طرح, مطلب سپوز اگر میں بتاؤں یونیورسٹی کی فیس ہے 10,000 RMB سپوز, تو ایسی بھی کہ وہ اسٹوڈنٹ سے 30,000 RMB بھی لے لیتے ہیں, جو کہ بالکل ناجائز بات ہے. ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو نہیں لینا چاہیے یار, وہ کنسلٹنسی رن کر رہے ہیں, ان کی فیس ہوتی ہے ٹھیک ہے, لیکن 10,000 RMB 20,000 RMB اتنے لینا بالکل غلط ہے. تو اگر جب بھی آپ ایڈمیشن لیں تو پہلے جو ہے نا پوری جو ہے نا انفارمیشن حاصل کریں یونیورسٹی کے بارے میں, یونیورسٹی کے آفیشیل ویب سائٹ پر جائے, دیکھیں کہ یونیورسٹی کی فیس کتنی ہے. اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ نے آگے پیچھے دیکھے آپ کو کوئی کنسلٹنٹ ملتا ہے جو کہ مطلب بھروسے والا ہو, اس پر ایڈمیشن کرائے. ٹھیک ہے, سینئرز سے پوچھے, ہر جگہ سے انفارمیشن کلیکٹ کرے, اپنی کنفرمیشن کرے, اس کے بعد ایڈمیشن لے. اس طرح یہ نہ کہ بس بلائنڈلی ایڈمیشن لے لیں. اگر دیکھیں تو اور بھی مختلف قسم کے اسکیمز ہوتے ہیں. اس میں سے ایک یہ کہ مطلب جو ہے نا اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں کہ ہمارے فزیکل کلاسز اسلام آباد میں ہوں گے, یہ ہماری یونیورسٹی نانچنگ یونیورسٹی میں بھی پچھلے بار اسی طرح مطلب کہا گیا تھا کہ فزیکل کلاسز ہیں یہ پھر ان اسٹوڈنٹس کے لیے کافی مسئلے مسائل پیدا ہوئی. اصل میں جو ہے نا موسٹلی یونیورسٹیز جو ہے نا آن لائن کلاسز لے رہی ہے. ٹھیک ہے, فزیکل کلاسز کا سین مجھے نہیں لگتا کہ اتنا زیادہ کہیں ہوگا. چائنا میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کے منیمم 60% مارکس FSC وتھ پری میڈیکل ہونے چاہیے. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس یہ پوچھتے ہیں کہ when China will open borders for the students. سو اگر ہم دیکھیں تو 2 سال سے جو ہے نا اسٹوڈنٹس اسی طرح بیٹھے ہیں. چائنا کووڈ کی وجہ سے جو ہے نا اسٹوڈنٹس کو الاؤ نہیں کر رہا. صرف پاکستان سے نہیں, جو ہے نا انٹرنیشنلی ہر کنٹری سے یہی سین ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو ابھی جو ہے نا پچھلے منتھ میں ہماری سینئرز کا ایک بیچ چائنا چلا گیا. تو ابھی بھی اگر میں اپنی یونیورسٹی کی بات کروں تو کچھ دن پہلے یونیورسٹی کی طرف سے اسٹوڈنٹس کو یہ میسج آیا تھا کہ
انشاءاللہ سپتمبر میں جو ہے نا ہم اپنی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو چائنا بلانا شروع کر دیں گے. مطلب پہلے اسکالرشپ والے، پھر اسی طرح جو سیکوینس میں نیچے آتے جائیں گے، مطلب جو ہائر سے لوور تک ہوں گے نا، تو اسی طرح سیکوینس میں ان کو ہم چائنا بلائیں گے. تو یہ گڈ نیوز ہے، اور ابھی مطلب حالات اسٹیبل ہو رہے ہیں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے کچھ مہینوں میں انشاءاللہ ہم بھی چائنا چلے جائیں. موسٹلی یونیورسٹیز میں، اور مطلب اگر ہم دیکھیں تو چائنا میں آج کل یہ سین ہے کہ چائنا گورنمنٹ نے جو ہے نا چائنیز لینگویج کو کمپلسری کر دیا ہے ہر اسٹوڈنٹ کے لیے. جو بھی فورن اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ چائنا میں آتا ہے تو ان کو پہلے جو ہے نا 1 ایئر چائنیز لینگویج پڑھنی ہوتی ہے. مختلف لیولز کے ہوتے ہیں. اگر میں اپنا بتاؤں تو میں نے جو ہے نا HSK4 ابھی دیا تھا. مطلب یہ ہوتا ہے کہ 1 سال آپ کو چائنیز لینگویج پڑھنی ہوتی ہے. جب وہ آپ کا کلیئر ہو جائے HSK4 یا HSK3 جو بھی ہو وہ کلیئر ہو جائے، اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ کو سرٹیفکیٹ یونیورسٹی کو دکھانا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ میجر میں پروموٹ ہوتے ہیں. تو HSK4 کے بغیر موسٹلی یونیورسٹیز میں جو ہے نا میجر میں پروموٹ بھی نہیں کرتے. ہر یونیورسٹی کے ڈفرینٹ وہ رولز ہوتے ہیں. اگر میں اپنی یونیورسٹی کی بتاؤں تو ہماری یونیورسٹی کے لیے HSK4 کمپلسری تھا، اور موسٹلی یونیورسٹیز میں یہی ہے کہ آپ کو HSK4 کلیئر کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے نا میجر میں پروموٹ ہونا ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس یہ بھی سوچتے ہیں کہ HSK از ہارڈ. یار جب اسٹڈی کرو گے تو کچھ بھی ہارڈ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کچھ بھی مشکل نہیں. ہاں پڑھائی کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی سی ہر چیز اسٹارٹ میں مشکل ہوتی ہے، لیکن جب آپ اس کے ساتھ یوز ٹو ہو جاتے ہیں وہ پھر آپ کے لیے ایزی ہو جاتا ہے اور HSK4 ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ میرا بھی پاس ہو گیا. تو HSK4 کی اتنی ٹینشن لینی نہیں، بس اپنی پڑھائی کرنی ہے. اور موسٹلی اسٹوڈنٹس کے مائنڈ میں یہ کویشچن ہوتا ہوگا، اور یہ میرے مائنڈ میں بھی تھا جب میں ایڈمیشن لے رہا تھا، کہ یار چائنا میں ایڈمیشن لے رہا ہوں تو پھر تو چائنیز میں MBBS پڑھنا ہوگا. تو اس طرح کوئی سین نہیں. ٹھیک ہے، فورن اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے نا سارے بکس وہی اسی طرح ہے جس طرح کہ پاکستان میں انگلش میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہی بکس ہے جو کہ پاکستان میں پڑھائے جاتے ہیں. اسی طرح وہی اناٹمی، فزیولوجی، ہسٹو وہی سیکوینس میں پڑھائے جاتے ہیں. تو ایسا کوئی سین نہیں. امپورٹنٹ بات اگر میں ایکسپینسز کی کروں تو اکارڈنگ ٹو مائی ایکسپیرئنس مجھے چائنا جو ہے نا ایکسپینسز وائز سے کافی اچھا لگا. اگر میں پاکستان کی بات کروں تو پاکستان میں ایکسپینسز کافی زیادہ ہے. اسی طرح رشین اسٹیٹس میں بھی میرے دوست ہیں تو وہاں پر بھی ایکسپینسز کافی زیادہ ہے. اور چائنا میں مجھے کافی کم لگے وہ ود رسپیکٹ ٹو دوز کنٹریز. اس کے علاوہ جو ہے نا اسکالرشپس کی بات کروں تو MBBS میں بھی مطلب ڈائریکٹلی تو اسکالرشپس تھوڑے سے کافی کم ملتے ہیں. بعض یونیورسٹیز میں دے بھی دیتے ہیں، لیکن موسٹلی آپ کے ایکیڈمک ریکارڈ پر ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کی پرفارمنس اچھی ہو، اسائنمنٹس وغیرہ، اٹینڈنس وغیرہ، تو پھر وہ آپ کو اسکالرشپس بھی دیتے ہیں. اور میں نے ایسے سینئرز بھی اپنے دیکھے جن کو فل 1 ایئر اسکالرشپ بھی دیا جاتا ہے، مطلب ان سے پورے 1 سال کی فیس بھی نہیں لی جاتی. تو یہ ایک اچھی بات ہے. علاوہ کنسلٹنٹ کے بارے میں بھی اپنی پوری انفارمیشن حاصل کرے کہ یونیورسٹی کی فیس کتنی ہے. ٹھیک ہے، اس کنسلٹنٹ نے آیا پہلے کسی کا ایڈمیشن کرایا ہے، آیا یہ نہ ہو یہ میرے ساتھ دھوکہ کرے، مجھ سے پیسے زیادہ لیں. ٹھیک ہے، وہ آپ سے پیسے لیں گے، زیادہ لیں گے تھوڑے سے، وہ ان کی کنسلٹنسی فیس وغیرہ ہوتی ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ آپ کے ساتھ زیادہ زیادتی ہو. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کا خیال رکھیں. اگر مزید بھی آپ کو لگے کہ کوئی بات جو میں نے ڈسکس نہیں کی ہے تو میرا واٹس ایپ نمبر بھی موجود ہے، اس پر بھی آپ میرے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. ای میل کے تھرو بھی میرے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور اگر ایڈمیشن لینے میں کوئی دشواری ہو، کوئی کویشچن جو بھی ہو، آپ مجھ سے جو ہے نا پوچھ سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ ایڈمیشن مجھ سے کرائے یہ وہ. ٹھیک ہے، وہ چیزیں میں کرتا بھی نہیں. ٹھیک ہے، اپنے ریلیٹیوز وغیرہ کے لیے کروں یا کوئی جاننے والا ہو یا کوئی مطلب کرانا چاہے اپنی مرضی سے الگ بات ہے، لیکن یہ چیز میں نہیں کرتا. ٹھیک ہے، جو انفارمیشن بھی ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا میرے چینل پہ کوئی اس طرح کی ویڈیوز وغیرہ نہیں ہے. میں ٹریول بلاگر ہوں. ٹھیک ہے، ٹریولنگ کرتا ہوں اور ویڈیوز بناتا ہوں. لیکن مجھے لگا کہ آیا اگر میرے اس چینل سے، میرے ذات سے کسی کو تھوڑا سا کچھ فائدہ ہو تو یہ میری اور میری اس چینل کی جو ہے نا وہ سکسیس ہوگی. آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آ گئی ہوگی. اگر ویڈیو آپ سب کو پسند آ گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں
اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ فیوچر میں بھی چائنا ریلیٹڈ ایسی ویڈیوز بناؤں جس سے اسٹوڈنٹس کا فائدہ ہو. اب مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ پھر ملیں گی کسی نئی جگہ پر کسی نئے ولاگ میں. تو تب تک اللہ حافظ.